اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم، کوئی 35-40 سال پہلے استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے جب یہ کہا کہ میرے ندیم میں شہر جنوں میں تنہا ہوں، تو کئی نوجوانوں نے اس پر لبیک کہا۔ یہ سبھی نوجوان اخلاص و محبت اور علم و دانش کے پیکر تھے۔ برس ہا برس کی رفاقت کے بعد ان میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی پہلو سے نمایاں ہوا۔ کوئی علم و فضل میں آگے بڑھا، کوئی عقل و دانش میں قداور ہوا، کوئی تعلیم و تعلم میں ممتاز ہوا، کسی نے تحقیق کے میدان میں ترقی کی، کسی نے انشاء پردازی کا مظاہرہ کیا، کسی نے انتظامی صلاحیتوں کا جوہر دکھایا، کوئی للہیت اور زہد و تقوی کے میدان میں نمایاں ہوا۔ ان سب میں ایک شخص البتہ ایسا ہوا جو ان تمام صفات کا بیک وقت حامل قرار پایا۔ یہی وہ شخص ہے جسے زمانہ ڈاکٹر شہزاد سلیم کے نام سے جانتا ہے۔ معلم بھی، مصنف بھی، محقق بھی، مدبر بھی، منتظم بھی، گویا سبھی دائروں میں وہ درجہ کمال پر فائز رہے۔ امام فراہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ ان سے ملتے تو یہ فیصلہ نہ کر پاتے کہ ان کا علم تقوی سے زیادہ ہے یا تقوی علم سے بڑھ کر ہے۔ شہزاد سلیم صاحب سے ملنے والوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اصل میں اداروں کی تاریخ میں دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو اداروں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں اور دوسرے وہ جو خود اداروں کو جنم دیتے ہیں۔ ان کی حیثیت ان اداروں کے لیے بمنزلہ باپ ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تحریکوں اور اداروں کو اپنا خون پسینہ لگا کر پالتے پوستے، انہیں نشو و نما دیتے اور پروان چڑھا کر اوج کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ ادارہ المورد کی تاریخ پیش نظر ہو تو برادرم شہزاد سلیم صاحب کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ غامدی سینٹر کے لیے یہ فخر اور اعزاز کا موقع ہے کہ اس نے ہماری تاریخ کی اس عظیم شخصیت کی خدمت میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ المورد US اور غامدی سینٹر ہماری تاریخ میں رجحان ساز اور ٹرینڈ سیٹر کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ رجحان خالص دعوت و انذار اور علماء کی نصرت کی ڈائریکشن میں ہے۔ اس پر غامدی سینٹر اور المورد US دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس موقع پر میں نے یہ سوچا کہ برادر مکرم کی داستان عظیمت کے بارے میں اپنے تاثرات کو چند مصروں میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ اس میں کچھ کامیابی تو ہوئی، مگر جب نظم مکمل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تاثر ان کے فرد سے آگے بڑھ کر ان کے رفقا کو بھی شامل ہو گیا ہے، یعنی صیغہ واحد کا خیال صیغہ جمع میں تبدیل ہو گیا۔ بہرحال یہ نظم شہزاد سلیم صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے ندیم۔ یہ عنوان استاذ گرامی کی اس نظم سے مستعار لیا ہے جو انہوں نے کچھ ندیموں کی جستجو میں 35-40 سال پہلے کہی تھی۔ اسی کا ایک شعر یہ ہے: میرے ندیم کئی بار آخر شب میں، میرے چراغ کی لو میں بنی تیری تصویر۔ تو ندیم کے عنوان سے یہ نظم پیش خدمت ہے۔ وادی شوق میں جب ہجر کی رت گدرائی، قافلے والوں نے سامان سفر باندھ لیا، ساربانوں کے لیے بانگ درا گونج اٹھی، پھر ہدی خان نے وہی درد کا نغمہ چھیڑا۔ ہیں کوئی شہر میں دو ایک وفا کیش ندیم، عمر بھر ساتھ نبھانے کا جو اقرار کریں، بزم کو چھوڑ کے آمادہ تنہائی ہوں، اجنبی بن کے رہے دشت کو گلزار کریں، حال دل کہہ کے جدا رہ کے ستم سہ سہ کے، حال دل کہہ کے جدا رہ کے ستم سہ سہ کے، زندگی میری طرح اور بھی دشوار کریں، تادم مرگ رہیں صدق و صداقت کے نقیب، حق کہیں حق کی منادی سر بازار کریں،
رہنوردوں کو تعصب سے گریزاں کر کے علم و اخلاق و محبت کا طلبگار کریں، مجھ سے برہان خداوند کا تیشہ لے کر کثر تقلید کو بنیاد سے مسمار کریں، وارث ورثہ پیغمبر آخر ہو کر ذکر قرآن سے اس قوم کو انذار کریں۔ ہم نے اس ناد جگر سوز پہ لبیک کہا، ہم نے اس نغمہ دلگیر کو ایماں جانا، ہم نے اس ناد جگر سوز پہ لبیک کہا، ہم نے اس نغمہ دلگیر کو ایماں جانا، اس زمانے میں کہ جب رخ پہ مسیں بھیگتی ہیں، اس زمانے میں کہ جب رخ پہ مسیں بھیگتی ہیں، رنج کو چین کہا درد کو درما جانا، اجنبی بن کے رہے بزم گہے عالم میں، فقر کی راہ لی اور روح کو درویش کیا، شوق نے جب بھی محبت کی گواہی مانگی، نقد دل نظر کیا ہدیہ جاں پیش کیا، اجنبی بن کے رہے بزم گہے عالم میں، فقر کی راہ لی اور روح کو درویش کیا، شوق نے جب بھی محبت کی گواہی مانگی، نقد دل نظر کیا ہدیہ جاں پیش کیا، پھر زمانے کی روایات بدلنے کے لیے۔ یہ 4 شعر اصل میں استاد گرامی کی ولولہ انگیز غزل اٹھ کے یہ سلسلہ شام و سحر تازہ کریں، اس غزل کے چند اشعار کے ایک طرح سے رسپانس میں کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر زمانے کی روایات بدلنے کے لیے ہم اٹھے، ولولائے علم و ہنر تازہ کیا، علم و اخلاق کے خرمن سے اٹھا کر موتی، رہنوردوں کے لیے رخت سفر تازہ کیا، حرف و آہنگ کیے سوز دروں سے لبریز، ہر رگے ساز میں پھر خون جگر تازہ کیا، حرف و آہنگ کیے سوز دروں سے لبریز، ہر رگے ساز میں پھر خون جگر تازہ کیا، کوہ فاران ضیاء پاش کی ذو پاشی سے خفت خاکستر مسلم میں شرر تازہ کیا، سال ہا سال اسی جہد مسلسل میں کٹے، اب ذرا ذوف کے آثار نظر آتے ہیں، سال ہا سال اسی جہد مسلسل میں کٹے، اب ذرا ذوف کے آثار نظر آتے ہیں، قافلے والوں کا تاحال سفر جاری ہے، ہم مگر نقش بدیوار نظر آتے ہیں، سال ہا سال اسی جہد مسلسل میں کٹے، اب ذرا ذوف کے آثار نظر آتے ہیں، قافلے والوں کا تاحال سفر جاری ہے، ہم مگر نقش بدیوار نظر آتے ہیں۔ للہ الحمد پڑاؤ کا مقام آ پہنچا، ہم سبھی خاک مقیموں کا خدا حافظ ہو، للہ الحمد پڑاؤ کا مقام آ پہنچا، ہم سبھی خاک مقیموں کا خدا حافظ ہو، اور جو راہ محبت میں ابھی نکلے ہیں ان وفا کیش ندیموں کا خدا حافظ ہو۔